السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا آپ پریشان ہیں امتحانات کی وجہ سے؟ ذہنی دباؤ ہے آپ کے اوپر؟ کیا آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں؟ تو ان سب مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ خود سے کچھ سوال پوچھیں کہ میں یہ امتحان کیوں دے رہا ہوں، میرا امتحان یہ کیسے دیا جائے گا، اور جو اس کا رزلٹ ہوگا اس سے مجھے کیا ملے گا۔ اگر آپ ان پہ غور کر لیں، ان پہ فوکس کر لیں، تو آپ کا ذہنی دباؤ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس دباؤ کو ہم کم کر سکتے ہیں، ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ صرف بچوں کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوتا، جب بڑے بھی امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر عمر کے اندر جو امتحان ہے وہ درد ساری رہتا ہے۔ تو امتحان جو ہے وہ بیٹا اس لیے لیا جاتا ہے، اور آپ یہ امتحان اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ تاکہ آپ نے جو پورا سال سکلز سیکھی ہیں، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، اس کو پرکھا جا سکے، اس کو دیکھا جا سکے کہ آپ اس میں ایکسپرٹ بن چکے ہیں، یا اس میں آپ ایوریج ہیں یا بیلو ایوریج ہیں۔ تو یہ آپ اپنا امتحان اس لیے دے رہے ہیں، اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ یہ امتحان جو ہے وہ آپ سے اس لیے لیا جا رہا ہے کہ آپ کی سکلز کو پرکھا جانا ہے۔ اور امتحان میں آپ بہت اچھا پرفارم بھی کر سکتے ہیں اور بہت اچھا پرفارم بھی نہیں کر سکتے۔ تو 2-2.5 گھنٹے کا پیپر ہے، یہ آپ کا نالج ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتا کہ 2-2.5 گھنٹے میں کوئی آپ کو نمبروں کی بیس کے اوپر جو ہے وہ جان سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی پریپریشن کی ہو لیکن ویسا پیپر نہ آئے، اور بعض دفعہ آپ نے ایوریج سی پریپریشن کی ہوتی ہے اور سارا پیپر بھی وہ آ جاتا ہے جو آپ نے تیار کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے، آپ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جنہوں نے چیزیں اچھے طریقے سے تیار کی ہوں گی، ان کو لگتا ہوگا کہ میں ان میں ایکسپرٹ بن چکا ہوں، لیکن جب وہ پیپر میں اپیئر ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جب کلیکٹیولی میں نے پورا پیپر جو ہے وہ دیکھا ہے تو اس میں جا کے وہ کنفیوز ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں وہاں پہ وہ غلط کر آتا ہے۔ تو یہ اسی چیز کا نام جو ہے وہ پیپر ہے۔ پیپر جو ہے وہ آپ کی بہت ساری سکلز جو ہے وہ جانچنے کے لیے لیا جاتا ہے، آپ کی ٹائم مینجمنٹ کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے نالج کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی جو رائٹنگ سکلز ہیں کہ آپ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں پیپر کو، ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور فرض کرتے ہیں کہ آپ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے، تو کیا جو ہے یہ پیپر اس برے نتائج کی وجہ سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ امتحان اس لیے نہیں لیا جاتا کہ آپ کو فیل کر کے آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر لیا جائے، ایسا نہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنی کامیابی سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا کہ وہ اپنی ناکامیوں سے سیکھتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ عمران خان صاحب کی ایک سپیچ ہے، جب وہ چانسلر بنے تھے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے اندر، تو انہوں نے جب پہلی سپیچ دی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ناکام ہونا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، ناکام ہونا اچھی بات ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی ناکامیوں سے سیکھیں۔ اور کوئی بھی انسان دوسروں سے اتنی چیزیں نہیں سیکھ سکتا جتنی کہ وہ اپنی ناکامیوں سے سیکھ سکتا ہے۔ جو انسان خود پہ غور کرنی شروع کر دیتا ہے اور اپنی ناکامیوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی شروع کر دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ناکام کیوں ہوا، اور اس ناکامی کی وجوہات کو جان لیتا ہے اور پھر اس میں درستگی کی کوشش کرتا ہے، تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے انتہائی اہم پوائنٹ ہے یہ امتحانات کے حوالے سے، کہ اگر آپ اس پہ غور کریں کہ آپ میں اگر امتحان میں اچھا پرفارم کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر اچھا پرفارم نہیں کر پاتے تو آپ اپنی خامیوں پہ غور کریں، ان کو نوٹ کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ میں اچھے طریقے سے تیار نہیں کر پایا، یہ چیزیں ہیں جو مجھے تیار ہو جاتی ہیں لیکن بعد میں مجھے بھول جاتی ہیں، میں ان میں ایکسپرٹ نہیں بنا۔ تو کن وجوہات کی وجہ سے آپ ایکسپرٹ نہیں بن سکے، ان ساری چیزوں کو آپ نوٹ کریں اور اپنی خامیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہی امتحان جو آپ کے ذہنی دباؤ کا باعث بنا ہوا ہے، یہی امتحان جو ہے وہ آپ کے لیے انجوائمنٹ بن جائے گی کہ میں نے امتحان میں جا کے اپیئر ہونا ہے، اور اپیئر ہونے کے بعد میں نے اپنی خوبیوں کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی خامیوں کو بھی دیکھنا ہے۔ خوبیاں جو ہیں وہ ان میں بہتری لے کر آؤں گا، اور جو خامیاں ہیں ان کو میں نوٹ کروں گا، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے میں اپنی خامیوں کو دور کر کے جو اگلا امتحان ہوگا اس کے اندر میں بہتری لے کے آؤں گا۔
یہ امتحانات بیٹا اس لیے ہوتے ہیں نہ کہ آپ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جائیں یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔